السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جہان اردو برائے جماعت ہفتم کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی بکس کو اوپن کیجیے۔ صفحہ نمبر 5، مشق نمبر 2، نظم حمد جناب باری کا متن پڑھیں اور دیے گئے سوالات پڑھ کر صحیح ترین جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اس سے پہلے آپ لوگوں نے حمد باری تعالیٰ کی ریڈنگ کر لی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ آپشنز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، الف ب جیم دال اور ہے کے جو ٹھیک آپشنز ہوگا اس میں آپ نے ٹک لگانا ہے، صحیح کا نشان لگانا ہے۔ الف ہے حمد جناب باری سے مراد ہے، حمد جناب باری سے مراد ہے۔ اب آپ کو آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توصیف خدا، توصیف خالق، توصیف مالک، توصیف معبود۔ حمد جناب باری سے کیا مراد ہے؟ توصیف خدا، تو آپ لوگ توصیف خدا پر ٹک کا نشان لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے ہے لفظ باری سے شاعر نے مراد لیا ہے۔ اب لفظ باری سے شاعر نے مراد لیا ہے کیا؟ حاکم، رب، خدا یا رازق۔ تو جب نظم پڑھیں گے اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ لفظ باری سے شاعر کا مراد ہے خدا۔ اسی طرح آپ لوگ خدا پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ جیم ہے بحر و بھر کا مترادف ہے، مترادف مطلب سیم ورڈ۔ اب آپ نے بحر و بھر کا سیم ورڈ بتانا ہے، تو بحر و بھر کا مترادف ہے خشک و تر، تری اور خشکی، زمین و آسمان، زر و سیم۔ تو بحر و بھر کا مترادف جو ہے وہ کیا ہے؟ تری اور خشکی۔ اسی طرح آپ لوگ تری اور خشکی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب دال ہے انس و جان سے مراد ہے۔ نمبر 1 جن اور انسان، نمبر 2 انسان اور حیوان، 3 انسان اور جاندار، 4 ہے انسان اور جنات۔ تو انس و جان سے مراد ہے جن اور انسان، تو اب آپ لوگ جن اور انسان پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ اب یہ ہے مشت خاکی کا اصطلاحی مفہوم ہے، مشت خاکی کا اصطلاحی مفہوم ہے، یعنی مشت خاکی سے کیا مراد ہے؟ مشت خاکی سے مراد ہے مٹی، مٹھی بھر مٹی، انسان یا انسان اور جنات۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے مٹھی بھر مٹی۔ اسی طرح آپ لوگ مٹھی بھر مٹی پر ٹک کا نشان لگا دیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگوں نے اسی طرح یہ ساری ایکسرسائز جو ہے اپنی بک میں فل اپ کرنی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔